قیامت کے دن رب کے سامنے یہ ہوگا کہ جو تجھے مال و دولت ملا تھا اس کو تو نے کہاں پر خرچ کیا ہے؟ پہلے تو یہ تھا نا کمایا کیسے ہے، اب بتا جو ملا تھا اس کو لگایا کیسے ہے، اس کو تو نے کہاں پر خرچ کیا ہے؟ اس مال و دولت کو کیا تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے یا کہ بے حیائی اور یعنی اور فحاشی کے پروگرامز پر خرچ کیا ہے؟ ذرا جو تجھے مال و دولت ملا تھا نا تو نے کہاں پر اس کو خرچ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا تھا، اس کا ذریعہ جو بھی تھا لیکن ملا تھا، اس کو تو نے خرچ کیسے کیا ہے؟ اس کو کہاں تو نے خرچ کیا ہے؟ کیا غریبوں پر خرچ کرتا تھا؟ کیا رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتا تھا؟ کیا ایسی جگہ پر خرچ کرتا تھا جہاں پر مخلوق خدا کا بھلا ہوتا تھا؟ کیا تو بیوہ اور یتیم بچوں کا سہارا بنتا تھا؟ کیا تو تنگ دست اور غریبوں پر خرچ کرتا تھا؟ ذرا بتا تو صحیح، جو تجھے مال ملا تھا نا اس کو تو نے خرچ کہاں پر کیا ہے؟ فرمایا جب تک اس بات کا جواب نہیں دے لے گا اس کے قدم اللہ کی بارگاہ میں ہٹنے نہیں دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، پہلے مال کا ذریعہ پوچھا کہ حاصل کہاں سے کیا، اب پوچھا جائے گا اس کو خرچ کہاں پر کیا ہے۔ آج تو عجیب ایک ہوا چل گئی ہے نا، اور پھر ہم لوگ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ ایک ہوا چلے اس ہوا کی زد میں سارے بہ نکلتے ہیں۔ شادی کا پروگرام ہو تو کس طرح سنگرز کو بلایا جا رہا ہے اور ان پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا کہ جو تو نے مال و دولت خرچ کیا ہے اسے کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ اور دوسری بات بھی سنیں، اس طرح لوگوں کو بلا کر ان پر مال اڑانا، خرچ کرنا، یہ آج اس دور میں آسان ہے، اور کسی تنگ دست اور غریب کا سہارا بننا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ حالات ہی ایسے بن گئے ہیں۔ تو دوستان محترم، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس محراب اور منبر سے کیا پیغام جانا چاہیے، لوگوں تک کون سی بات پہنچانی چاہیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے بندے، تجھ سے پوچھا جائے گا جو مال دیا تھا نا اس کو تو نے کہاں پر خرچ کیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دیکھیں نا، اس کا متبادل بھی تو ہو سکتا ہے، اس کا متبادل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ضروری اپنی شادی بیاہ پر فنکشن کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، تو اس پر آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل رکھ لیں، اس پر آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل رکھ لیں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے شادی پر فنکشن اور پروگرام کرنے کا تو اس پر کوئی اصلاحی پروگرام رکھ لیں، کوئی شادی بیاہ کے موضوع پر کوئی رکھ لیں جس میں انسانیت کا بھی بھلا ہو، اور آپ کا جو مال و دولت ہے وہ بھی کسی اچھی جگہ پر صرف اور خرچ ہو سکے۔ اگر آپ نے ضروری سنگر بلانا ہے جو آپ کی نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے، جو گا کر آپ کو بیرا روی کا شکار کرتا ہے، آپ اس سے کئی گنا بہتر نہیں کہ آپ کسی آقا علیہ السلام کے اچھے ثنا خان کو دعوت دے لیں، کسی بڑے ثنا خان کو دعوت دے لیں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یاد رکھیں، چوتھا سوال ہی یہ ہوگا، فرمایا بندے کے قدم ہٹنے نہیں دیے جائیں گے جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا جو تجھے مال و دولت عطا کیا تھا، اے بندے تو نے اس کو کہاں پر خرچ کیا ہے۔
تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، اور ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جن کا مال و دولت لغویات میں، فضولیات میں خرچ ہو رہا ہے۔